اتنا عذاب کہ تجھے ذبح کر دوں گا. خاموش بیٹھا رہا. میں سلام کرتا ہوں اس پرندے کو جسے یہ پتا تھا کہ جب نبی بات کر رہے ہو نبی کے آگے بولا نہیں جاتا. نبی بول رہے ہو بسم اللہ, نبی بات کر رہے ہو نبی کے آگے بولا نہیں جاتا. خاموش بیٹھا رہا. کہا ایک راستہ تیرے پاس ہے, اولا یأتینی بسلطان مبین, کوئی سلطان مبین لے کر آ یا مرنے کے لیے تیار ہو جا. بس نبی نے کہا سلطان مبین لے کر آ. اب جنہوں نے میری پہلی حدیث سنی ہے کمال الدین ولایتنا والبراءۃ من عدونا, کہ دین میں کمال یہ ہے کہ بندہ ہماری ولایت رکھتا ہو. اب یہ پرندہ تھا, اس پرندے کے دل میں علی کی ولایت تھی. بس جب صدا کا سنا نا اپنے دونوں پروں کو پھیلایا, نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. کتاب کا نام ہے طوالع الانوار. دیکھ کے کہتے ہیں لن تقدر مکتوب بجناحی بخط سریان علی ابن ابی طالب. دیکھ کے سرکار آپ حجت خدا ہیں, نبی ہیں, روح زمین کے حکمران ہیں, جن و انس آپ کے تابع ہیں, لیکن آپ میں اتنی طاقت نہیں کہ مجھے ذبح کریں. جانتے نہیں میرے پروں پہ علی کا نام لکھا. اور آپ کو سلامت یعنی بسم اللہ. ہد کے پروں پہ ہو تو نبی عذاب نہیں دیتا, مومن کے دل میں ہو جلی کیسے عذاب ہے؟ علی اگر ہد کے پروں پہ ہے تو ہد ولایت رکھتا ہے دل میں. کہتا لن تقدر مکتوب بجناحی بخط سریان علی ابن ابی طالب. ایک اور پرندہ مجھے یاد آ گیا, بات وہی پہلے والی مولا رضا بادشاہ کی کہ دل میں ولایت ہو. امیر کائنات, بس آخری بات کرنے لگا ہوں اور دو جملے مسائل. امیر کائنات ایک تاجر کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, ایک وادی سے گزر ہوا. وہ وادی اتنی سنگلاخ تھی کہ جس میں کھانے پینے کا کوئی اہتمام انتظام نہیں تھا, نہ کوئی سایہ دار درخت. وہ جو تاجر ہے مولا امیر کائنات سے عرض کرتا ہے سرکار میرے آباء و اجداد نے مجھے حکم دے رکھا تھا کہ جب اس وادی سے گزرنا تو کم از کم 7-8 دن کا راشن پانی اپنے ساتھ لے کے چلنا. اس وادی میں نہ پانی ہے نہ کوئی سایہ دار درخت ہے. بس یہ باتیں کر رہا تھا, یہ اچانک ہو تیتر اڑتا ہوا گزرا. اس نے دیکھا, دیکھ کے کہتے سرکار یہ پرندہ اس وادی میں کیسے جیتا ہوگا, کیسے کھاتا پیتا ہوگا. سرکار نے فرمایا اگر تیرا دل ہے تو اس سے پوچھ لے. گھبرات نہیں کیا, تیرا دل ہے تو اس سے پوچھ لے. ابتدا بھائی جملہ اتنا بڑا ہے کہ ہزاروں میں کہنے والا تھا, لیکن حق والے ہوں تو 72 ہزاروں اور لاکھوں سے بہتر ہوتے ہیں. اہل ولا میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں جملہ دینے لگا ہوں. اس نے کہا سرکار یہ تو جناب داؤد کے لیے تھا. قرآن میں اللہ کہتا ہے یا جبال اوبی معہ الطیر وعلنا له الحدید, کہ ہم نے داؤد کو یہ معجزہ عطا کیا تھا, اڑتے ہوئے پرندے کو بلاتا تھا, وہ چلا آتا تھا. بس شاعر نے یہ بات کی, سرکار نے فرمایا پتہ ہے داؤد اڑتا ہوا پرندہ کیسے بلاتا تھا؟ اس نے کہا مولا آپ بتائیں. سرکار نے فرمایا فرق یہ ہے داؤد میرا نام لے کر بلاتا تھا, علی خود بلا رہا ہے. بس میرے مولا نے دیکھا نواز بھائی فرمایا ایھا الدراج ادعونی, تیتر میرے قریب آ. اب کیا نصیب ہے ارتضا بھائی تیتر کا کہ علی نے بلایا, اڑتا ہوا پرندہ آیا اور دامن ولایت پہ بیٹھ گیا. اللہ اکبر, دامن ولایت پہ بیٹھا. سرکار نے فرمایا من این مطعمک و مشربک ایھا الدراج فی ھذا القصر, یہ بتلا کہ اس وادی سنگلاخ میں تو کھاتا پیتا کہاں سے؟ اب پہلے والی حدیث جس کے دل میں ہے, جس نے سنی ہے, اب میں یہ نسبت دینے لگا ہوں, عنوان کو ملانے لگا ہوں کہ سرکار فرماتے ہیں دین میں کمال یہ ہے کہ ہماری ولایت رکھتا ہو اور ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہو, تبرہ کرتا ہو. امیر کائنات نے تیتر سے پوچھا من این مطعمک و مشربک ایھا الدراج فی ھذا القصر, یہ بتلا کہ تو کھاتا پیتا کہاں سے ہے؟ اب دامن ولایت پہ بیٹھا تھا. امیر المومنین کی طرف دیکھ کے کہتا اذا جئت صلیت علی محمد و آل محمد و اذا جئت العن علی اعدائک. کہتے مولا جب مجھے بھوک لگتی ہے محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھتا ہوں, جب مجھے پیاس لگتی ہے آپ کے دشمنوں پہ لعنت کر. شام کا بازار میں ہوتا حسین کا عابد کبھی بیمار نہ ہوتا. میں نے پڑھ دیا ہے, قدیمی عزادار بیٹھے ہیں, پہنچ گئے ہیں, کمال بھی ختم. اس نے کہا شام کا بازار نہ ہوتا, حسین کا عابد کبھی بیمار نہ ہوتا. پوچھا گیا تھا منذر نے, منذر جمانی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہ ہوئی؟
رو کے فرماتے تھے بیمار کربلا شام اشام مجھے شام کھا گئی. انہوں نے کہا مولا کوئی شام کی ایک تکلیف تو بتلا دیں. میں ادب کے ساتھ مسائل پڑھنے کا عادی ہوں, بس جو مولا نے وہ بتلائی ہے میں اس واقعے کے ساتھ ملا کے پڑھنے لگا ہوں. وہ روایت کہ جب مدینے سے قافلہ چلا ہے نا, رجب کا چاند نظر آ گیا ہے, 28 رجب کو حسین بادشاہ نے جب مدینہ چھوڑا تھا, میرا مولا کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے سعید. 72 شہداء میں سے 2 شہید ہیں, ایک سعید بصری ہے اور دوسرا سعید جو مدینے سے چلا ہے میرے مولا کے ساتھ. میرے مولا کے آگے کھڑا ہو کے کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دیں کہ جب آپ سفر کرتے ہیں نا تو میرا رہوار آپ کے رہوار کے پیچھے جائے. سرکار نے فرمایا کیوں؟ کہتے ہیں مولا آپ دوران سفر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. انی احب ان اسمع القرآن من صوتک, مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان سے مجھے قرآن بہت اچھا لگتا ہے, آپ کا قرآن سنتا جاؤں گا. سرکار نے فرمایا یہی سوال مجھ سے پوچھ. سعید نے کہا مولا آپ کو کس کی زبان سے قرآن اچھا لگتا ہے؟ تو رو کے فرمایا انی احب ان اسمع القرآن من صوت سکینہ, مجھے سکینہ کی زبان سے قرآن سننا بڑا پسند ہے. اس نے کہا مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ حسین رو کے فرماتے ہیں سکینہ قرآن ایسے پڑھتی ہے جیسے میری ماں زہرا پڑھتی. عزادارو قافلہ چل پڑا, بی بی مدینے سے چلی قرآن پڑھتی رہی, مکہ میں پہنچی حسین کی بیٹی قرآن پڑھتی رہی, مکہ سے کربلا پہنچی قرآن پڑھتی رہی, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے لے کر شام تک بی بی نے قرآن کی تلاوت کی. اب منذر کا وہ سوال میں ملانے لگا ہوں. منذر نے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہ ہوئی؟ سرکار نے فرمایا شام, مجھے شام کھا گئی. منذر نے کہا مولا کوئی ایک تکلیف سنائے. رو کے فرمایا جب بھی بہنوں پہ کوئی مشکل آ جائے نا, نہ بھائیوں کو بتلاتی ہے نہ اپنے باپ کو بتلاتی ہیں, ہو سکے تو ماں سے کہہ دیتی ہیں. کہا اس سے بڑا مصائب سجاد کے لیے اور کیا ہو سکتا تھا. تیسرا دن تھا جب قافلہ اٹھنے لگا, دربار کی طرف جانے لگا, ایک بیمار اونٹ ہمارے قافلے میں بیٹھا ہوا تھا. فوج اشقیاء میں سے کسی ایک سپاہی نے اس اونٹ کے منہ پہ تماچا مارا. شمر دوڑتا ہوا آیا, اس نے کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ یہ حیوان ہے, حیوان اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تو نے اس کے چہرے پہ تماچا کیوں مارا؟ اس وقت جناب سکینہ نے میرا